بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صورت کا قلعہ ابھی باقی تھا۔ اس کا حاکم موقو تھا۔ محمد بن قاسم نے موقو کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شعبان ثقفی نے کہا موقو کے پاس وہ خود جائے گا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلائے گا۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کو ہی بھیج دیا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے 20 سوار بھیجے گئے تھے۔ موقو کو جو ہی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ایلچی آیا ہے تو اس نے اسے فوراً بلا لیا۔ اب شعبان ثقفی تاجروں کے محروب میں نہیں تھا۔ اس کے لباس سے اس کے رتبے کا اندازہ ہوتا تھا۔ موقو اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اس نے پوری تعظیم دی جو ایک سالار کو یا کسی دوسرے بادشاہ کے ایلچی کو ملنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ موقو نے کہا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تو پھر معاہدہ ہو جانے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ شعبان ثقفی نے کہا ہمارے سالار اعلیٰ اور لشکر کے امام محمد بن قاسم نے کہا ہے کہ آپ کا راج اسی طرح قائم رہے گا اور آپ کی تمام رعایا کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کیا آپ ہمارے سالار سے ملنا پسند کریں گے؟ وہ آ جائیں اور آپ ان کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیں۔ میرے محترم دوستو، موقو نے کہا تم یہ تو جانتے ہو کہ میں اس علاقے کا حاکم اور خاندانی طور پر راج کمار ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خاندان ان جنگجو خاندان میں سے ہے جنہیں لوگ اپنا اور اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حکمرانی اور بادشاہی کا حق انہی جنگجو خاندان کو حاصل ہے۔ اگر میں تمہارے سالار سے ملنے کے لیے چلا جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں نے اطاعت قبول نہیں کی بلکہ شکست قبول کی ہے۔ تم مجھے پہلی بار ملے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا میرا اپنا بھائی اور باپ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہماری دشمنی ایسی نہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، لیکن وہ دونوں کہتے ہیں میں اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہوں، لیکن وہ دونوں تو ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ شعبان ثقفی نے کہا وہ تو بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں دوستی کے معاہدے کے لیے تمہارے سالار کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ موقو نے کہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا آپ دوستی کا معاہدہ نہیں کریں گے؟ شعبان ثقفی نے کہا کیا آپ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ الگ بات ہے میں مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں۔ موقو نے کہا میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں آپ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا، لیکن اس کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کروں گا۔ میں اپنی اس رعایا کو جس میں ہر دل عزیز ہوں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا۔ میں نے بزدلوں کی طرح مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ مجھے تمہاری بات سمجھنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ شعبان ثقفی نے کہا مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو میرے عربی دوست۔ موقو نے کہا میں نے تمہارے سالار تک پہنچنے کا جو طریقہ سوچا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میری ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ شادی ہوگی اور میں وہاں جاؤں گا۔ میں تمہیں دن اور وقت بتا دیتا ہوں اور ایک جگہ بھی بتا دوں گا۔ تمہارے کم سے کم 1000 آدمی مجھ پر حملہ کریں گے اور مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میرے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ تم اگر مجھے اس طرح پکڑ لو گے تو مجھ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ شعبان ثقفی کو یہ تجویز اچھی لگی۔ موقو نے اسے ایک راستہ سمجھایا جو ساکرا کی طرف جاتا تھا اور ایک ایسی جگہ بتائی جہاں زمین کٹی پھٹی تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں بھی تھیں اور یہ زمین ہر لحاظ سے گھات لگانے کے قابل تھی۔ شعبان ثقفی موقو کے ساتھ ضروری تفصیلات طے کر کے واپس آ گیا۔ وہ قلعے سے نکل گیا تو موقو نے اپنی فوجی کمانڈروں کو بلایا۔ تم جانتے ہو راجہ دسایو نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ موقو نے ان سب سے کہا مسلمانوں نے مجھے بھی اور ہم سب کو بھی میرے باپ کی طرح بزدل سمجھ لیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ابھی مسلمان فوج کے سالار کا ایلچی میرے پاس آیا تھا۔ وہ یہ پیغام لے کر آیا تھا ہم بغیر لڑے ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ میں نے اس ایلچی کو دھتکار کر رخصت کر دیا، اسے زندہ نہیں جانے دینا تھا۔ ایک کمانڈر نے کہا وہ ہماری غیرت کو للکارنے آیا تھا۔ ہاں مہاراج، ایک دو اور نے کہا اس کا سر کاٹ کر اس کے سالار کی طرف بھیج دینا تھا۔ میں نے ایسے ہی سوچا تھا۔ موقو نے کہا لیکن یہ بزدلوں کی حرکت ہے۔ جنگجو اکیلے آدمی کو نہیں مارا کرتے،
وہ دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے دشمن کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں سے کہو کہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ میں 2 روز بعد اپنی بہن کی شادی پر ساگرا جا رہا ہوں۔ اس شادی پر تم سب کو جانا تھا، لیکن تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ دشمن میری غیر حاضری میں حملہ کر سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے میری غیر حاضری میں حملہ ہوا تو تم مجھے اپنی ساتھ سمجھتے ہوئے دشمن کے ایسے چھکے چھڑاؤ گے کہ وہ سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ موقو نے اپنی فوج اور شہریوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ مورخوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے موقو خود سر آدمی تھا۔ یہ بتانا ناممکن ہے کہ اس خاندان پر حملہ ہوا تھا اور جنگی حالات پیدا ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ملتوی کیوں نہیں کی تھی۔ تاریخوں میں اتنا ہی اشارہ ملتا ہے۔ موقو اپنی بہن کی شادی پر ساگرا جا رہا تھا اور اس نے شعبان ثقفی سے کہا تھا کہ راستے میں اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ شعبان ثقفی نے محمد بن قاسم کو موقو کی اسکیم سنائی۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم 1000 مجاہدین کو بھیجیں تو وہاں 2-3 ہزار آدمی گھات میں موجود ہوں اور وہ ہماری 1000 نفری کو ختم کر دیں۔ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ شعبان ثقفی نے کہا، مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یوں کر سکتے ہیں، ان 1000 آدمیوں کو آگے بھیج کر ان کے پیچھے 500-600 سوار کچھ فاصلے پر رکھ کر بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے شعبان ثقفی کی تجویز منظور کر لی۔ جس خطرے کا اس نے اظہار کیا تھا وہ بے بنیاد نہیں تھا۔ دھوکہ دہی اور فریب کاری ہندوؤں کی فطرت میں شامل ہے، جو شروع سے ہی ہندو کی فطرت کا لازمی حصہ بنی رہی۔ محمد بن قاسم ہندوؤں کی اس فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس طرح اس نے اپنے خطرے کو محسوس کیا اور اپنے 1000 مجاہدین کو بچانے کے لیے 300 سوار تیار کیے، جنہوں نے ان 1000 مجاہدین سے 1.5-2 میل کا فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے جانا تھا۔ 1000 مجاہدین کو الگ کر لیا گیا اور ان کی کمان سالار نبات بن حنظلہ کو دی گئی۔ اسے اور اس 1000 نفری کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیا کارروائی کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہوگا اور ہو سکتا ہے مقابلہ بہت ہی سخت ہو اور گھیرے میں آ جانے کا خطرہ بھی ہے۔ انہیں مزید جنگی ہدایات بھی دی گئی اور مقررہ دن سے 1 رات قبل یہ دستہ نبات بن حنظلہ کے زیر کمان روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ غالباً بہت دور نہیں تھی۔ یہ دستہ عام راستے سے ہٹ کر دشوار گزار علاقے سے گزرتا ہوا طلوع آفتاب سے پہلے ہی اس مقام تک پہنچ گیا جو موقو نے شعبان ثقفی کو بتایا تھا۔